ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جب حالات اور لوگوں کو اپنے خلاف دیکھتے ہیں تو فرسٹریٹڈ ہو کر مایوسی میں چلے جاتے ہیں، اور دنیا تو دنیا اس ذات سے بھی تعلق توڑ دیتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان اکیلا، پوری دنیا اس کے خلاف ہو، لیکن اس کا ایمان ایک لمحے کے لیے بھی نہ ڈگمگائے؟ وہ ایسا شخص جس نے بت توڑ ڈالے، اپنے باپ کی مخالفت برداشت کی، قوم کی دشمنی سہی، لیکن اللہ پر یقین نہ چھوڑا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں 4000 نبیوں کے جد امجد، خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس، صدیق اور حنیف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان کا ایمان صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایسا جذبہ تھا جو عمل، قربانی اور دعا بن گیا۔ جب اللہ نے فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا تو وہ تیار تھے اور ہر امتحان میں سرخرو ہوئے۔ اللہ نے انہیں امام بنایا کیونکہ وہ ایمان کے اس مقام پر پہنچے جہاں خوف، شک اور مصلحت کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام الناس یعنی تمام لوگوں کا امام بنایا، اور جب اللہ کسی کو اتنا بڑا منصب دیتے ہیں نا تو اس سے پہلے اس کے ایمان کو ضرور پرکھتے ہیں، کیونکہ ایمان تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ آزمائش کی آگ سے نہ گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایمان کی وہ آگ جھیلی جہاں باپ بھی مخالف، قوم بھی دشمن اور دنیا بھی انجان، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلی، ان کا یقین اس رب پر جو کبھی اکیلے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے بت توڑے، مگر سب سے پہلے اپنے دل کے خوف کے بت کو توڑا، قوم کی مخالفت برداشت کی، اور جب اللہ نے کہا قربان کرو تو انہوں نے اپنے سب سے بڑی محبت اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا۔ یہ ہے ایمان جو رکنے نہیں دیتا، جھکنے نہیں دیتا اور ٹوٹنے نہیں دیتا، جو انسان کو دنیا کے مقابلے میں اللہ کے سامنے جھکنا سکھا دیتا ہے۔ ہماری آج کی آیات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات و واقعات شروع ہو رہے ہیں، اور پچھلی آیات سے بھی ان واقعات کا گہرا تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست، جن کے بارے میں ہم نے اپنی پچھلی آیات میں پڑھا، یہ تینوں گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اور تینوں گروہوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کے مذہب کے حامی ہیں۔ ان آیات میں جو ہم آج پڑھیں گے، قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کرتی ہے، اور صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ان تینوں گروہوں کے جھوٹے عقیدوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی تو توحید کی تبلیغ میں گزری، اور اس راستے میں انہیں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جن میں وہ پورے بھی اترے۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق ہی کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ نبی کریم کی نبوت سے پہلے جتنے نبی بھی گزرے وہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے۔ اسی لیے تو یہودیوں کو یہ خوش فہمی تھی کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور نسل میں تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے ان کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دی کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم ان آیات کو، جہاں اس جلیل القدر پیغمبر کی عظیم شخصیت کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور اسی کے ساتھ ہی ایک دفعہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کیں۔ اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مختلف طریقوں سے آزما لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں، انہیں ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، انہیں اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو مکے کی خشک وادی میں تنہا چھوڑنے کا حکم ملا، اور بنا سوچے سمجھے وہ یہ ساری قربانیاں دیتے چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا، اور اس موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد ثابت ہوا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے۔ اسی لیے تو نبی آخری زماں کو حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں بھیجا گیا، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ انہیں اہل مکہ میں سے بھیجا جائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں، اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی یہ عظمت رکھی ہے کہ نہ صرف مسجد حرام بلکہ اس کے ارد گرد کے وسیع علاقے کو جسے حرم کہا جاتا ہے، وہاں صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حیوانات اور پودوں کے لیے بھی امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ یعنی وہاں نہ کوئی قتل و غارت ہوگا، نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ کوئی جانور شکار کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کو کوئی قید کر کے رکھے گا، نہ ہی کسی پودے کو اکھیڑنے کی اجازت ہے۔ اور ساتھ ہی وہیں مقام ابراہیم بھی ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا طواف کرے گا 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کا رخ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ ان رکعت کا اسی جگہ پر پڑھنا افضل ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں مکہ مکرمہ ایک خشک اور بنجر علاقہ تھا
جہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ اسی وجہ سے تو اس کا نام مکہ تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ مکہ میں مختلف قسم کے پھل اور نباتات اگنا شروع ہو گئے۔ اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے زمزم کی صورت میں پانی سے مالا مال کر دیا، اور یہاں کی آب و ہوا بھی بدل گئی، اور لوگوں کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو گیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی کیا حالت تھی، بالکل امیجن بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، اور اس عظیم کام کو سر انجام دیتے ہوئے وہ خوف اور امید کی حالت میں اللہ سے دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول کر لے۔ اتنی بڑی اور عظیم نیکی کرتے ہوئے بھی انہیں کس چیز کا خوف تھا، کیسی امید تھی؟ خوف یہ کہ پتہ نہیں ہم سے اللہ یہ نیکی قبول کرے گا بھی کہ نہیں، اور امید یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اس لیے وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، وہ ضرور ہم سے یہ نیکی قبول کرے گا۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابعدار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرما برداری اور اطاعت ہر مسلمان کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایسی نسل مانگی جو نہ صرف مسلمان ہو بلکہ ان کی نسل بھی اللہ کی فرما بردار ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے اللہ سے عبادت کے صحیح طریقے پوچھنے کی دعا کی، اور آخر میں گناہوں سے معافی اور درگزر کی دعا کی۔ مطلب ایک پیغمبر ہو کر بھی وہ اللہ سے وہ سب کچھ مانگتے تھے جو ہم جیسے عام انسانوں کو اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے۔ یہ آیات صرف تاریخ نہیں بلکہ ان میں ایک سبق ہے کہ اللہ کی راہ میں اٹھایا ہر قدم، چاہے وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو، ضائع نہیں جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبان کا کلمہ نہیں، یہ دل کا یقین، عمل کی قربانی اور صبر کا امتحان ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے لوگ بھی آزمائے جاتے تھے، کیونکہ جب اللہ کسی کو منتخب کرتا ہے تو اسے آسان راستہ نہیں دیتا، بلکہ وہ راستہ دیتا ہے جو جنت کی طرف لے جائے۔ تو اگر آج آپ اکیلے ہیں، کمزور ہیں یا کسی مشکل میں ہیں تو خود سے کہیے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب تھا، تو یقیناً وہ میرے ساتھ بھی ہے۔